السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ہم کئی ایپیسوڈ سے اولاد کی تربیت کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور یہ بہت اہم ٹاپک ہے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اس کو جتنی بات کی جائے ایکچولی کم ہے، لیکن مختصراً موٹی موٹی باتیں ہم نے سوچا کہ اس پروگرام کے توسط سے آپ کے سامنے رکھی جائیں، لیکن ان کے اوپر پلیز ان کو غور سے سن کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کو اور تفصیلی بات ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن ایز اے سیٹ کہ یہ بہت مختصر بات ہے، بہت چھوٹی بات ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، ہیومن سائیکالوجی کی روشنی میں ہے، تو پلیز اس کی اوپر فکر کریں۔ اور جو پچھلے ایپیسوڈز ہیں وہ یوٹیوب چینل کے اوپر دین فطرت کو اگر آپ سرچ کریں تو پرانے جو ایپیسوڈز ہیں وہ آپ کو اس کے اوپر مل جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ ان کو پلیز کوشش کریں کہ ان کو سنیے اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھائی جائے، اور نماز ایک بہت پاورفل ٹول ہے انسان کی اخلاقی تربیت کے لیے۔ ہم اس کو ایک ریچول سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایک عبادت ہے، ہم کو کرنی ہے تو بس کرنی ہے، اور اس کو جلدی سے اس فریضے کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، اینڈ دین وی موو آن۔ یہ ان کی میں بات کر رہا ہوں جو نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بہت سارے لوگ تو نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کسی نے 4 پڑھ لی، کسی نے 3 پڑھ لی، کسی نے 2 پڑھ لی، کسی نے صرف جمعے کی نماز پڑھی۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھیں 5 وقت کی روزانہ نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں تباہی ہے، بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں کاہلی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ کبھی 3 پڑھی، کبھی 2 پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی پڑھ لی۔ نماز ہماری روح کی غذا بھی ہے۔ ہمارے اندر جو روح ہے اس کو 5 وقت روزانہ غذا چاہیے، ورنہ روح کمزور پڑ جاتی ہے۔ بٹ انہی بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے آگے 5 وقت سجدہ کرو۔ ایک سجدے سے انکار پر ابلیس شیطان بن گیا تھا، تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انکار کر دیں۔ کچھ لوگ جب جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، پہلا جواب ہوگا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو پلیز اس کی فکر کریں، بچوں کو سکھائیں، تو وہ بچوں کی اخلاقی تربیت کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ فاؤنڈیشن کا رول پلے کرے گی، ایک بہت مضبوط بنیاد بنے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی اخلاقی تربیت پر محنت کریں۔ ایسی اسکول کا بھی چناؤ کریں جہاں پہ اخلاقی تربیت ہوتی ہو، ایز اپوز ٹو کہ بس کسی بھی اسکول میں رینڈملی بھیج دیا، صرف اس لیے اچھے گریڈز آتے ہیں۔ گریڈز سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم لوگ اتنا بچوں کو ٹینس کر دیتے ہیں گریڈز کے اوپر، گریڈ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایز لانگ ایز بچہ محنت کرے، اس کو محنت کی عادت ہو، اچھی پڑھائی کرے، اس کو سیکھنے کا شوق پیدا کرے اس کے اندر، اس کے بعد گریڈز اچھے آئیں نہ آئیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل چیز تو وہ ایسا انوائرمنٹ اس کو دیں جہاں اس کی اخلاقی تربیت ہو۔ جا کے ٹیچر سے بات کریں کہ دیکھیں میرے بچے کی اخلاقی تربیت کیا کیجیے، اس کو نصیحت کیا کیجیے، اس کو سمجھاتے رہا کریں، اس پہ ایک نظر رکھیں۔ اگر کوئی غیر اخلاقی بات کرتا ہے تو پلیز مجھے بتایا کریں، یہ میرا فون نمبر ہے، بتائیے کہ میرا بچہ جو ہے، میری بچی جو ہے وہ کہیں غلط کام تو نہیں کرتی، کوئی غلط بات تو نہیں کرتی۔ یہ والدین کی فکر ہونی چاہیے، اور گھر میں بھی بچوں کو اخلاقیات سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک سورت ذکر کی ہے جس کا نام ہے سورت لقمان۔ لقمان علیہ السلام کے بارے میں مختلف آراء ہیں، کچھ نے کہا کہ وہ نبی تھے، کچھ نے کہا کہ وہ نبی نہیں تھے، وہ ایک اللہ کے بہت نیک آدمی تھے،
لیکن ان کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں اس لیے کیا کیونکہ وہ نیک آدمی اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کانورسیشن کو، وہ جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اس نصیحت کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اس سے جو بات پتہ چلی کہ باپ اپنے بیٹے کو جب اخلاقی نصیحت کرتا ہے، اخلاقی تربیت کرتا ہے، وہ اللہ کو کتنی پسند آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نیک بندے کی اپنے بیٹے کو نصیحت جو انہوں نے کی، اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اللہ کو کتنی یہ بات پسند آتی کہ والدین اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کریں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، نصیحت کرتے ہوئے یہ باتیں کہی تھی. یاد کرو وہ وقت. یا بنی لا تشرک باللہ، کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. توحید سکھائی، سب سے پہلے توحید سکھائی. ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام بچوں کو توحید سکھایا کرتے تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے پیار سے، محبت سے کہ میرے بیٹے، یا غلام، اے نوجوان بچے، دیکھو اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. مدد طلب کرنا اللہ سے کرنا، صرف سوال کرنا صرف اللہ سے کرنا. کوئی تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو. توحید سکھائی تھی. یہاں پر بھی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے جو تم اپنی ذات پہ کرو گے میرے بیٹے، اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے. اور آگے چلتے ہوئے یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. کیا میرے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں اور زمین میں ہو، تب بھی اللہ اس کو حاضر کر دے گا. یقین جانو اللہ لطیف ہے، خبیر ہے. اللہ بہت باریک بین ہے، ہر چیز کو جانتے ہیں. اب ایک باپ اپنے بیٹے کو یہ سمجھا دے کہ دیکھو بیٹا، اللہ کو سب پتہ ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے. وہ آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، چٹانوں میں ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اللہ اس کو حاضر کر دیں گے. اور بیٹے کے دماغ میں، بیٹی کے دماغ میں یہ بات چلی گئی، انگریو ہو گئی، گھس گئی، تو یہ بچہ کئی گناہ کرے گا. اس کو ہر وقت یہ اس چیز کا استحضار ہوگا کہ میں جو چیز غلط دیکھ رہا ہوں، غلط چیز دیکھ رہی ہوں، جو میں نے غلط کام کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے. پھر ہر وقت کی پالیسنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، مائکرو مینجمنٹ نہیں کرنی پڑے گی بچوں کی ہر وقت کہ وہ اب کیا کر رہا ہے اور اب کیا کر رہی ہے. اگر یہ بات اس کے دماغ میں چلی گئی، اور یہ جانے کا وقت بالکل چھوٹی عمر ہے، 3 4 5 سال کی عمر ہے، اس وقت جو بچے کو چیز بتائی جاتی ہے اٹس لائک رائٹنگ آن دا اسٹون، وہ پتھر پر لکیر کے مترادف ہوتی ہے، وہ انگریو ہو جاتی ہے، وہ زندگی میں کبھی اس بچے کے دل سے مٹے گی نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر مٹی پڑ جائے، وہ چیز چھپ جائے، زمانے کی مٹی اس کو چھپا دے، لیکن کبھی نہ کبھی اگر کسی نے اس مٹی کو صاف کر دیا، اس کو کیسی ایسی صحبت مل گئی زندگی میں، کوئی ایسا استاد مل گیا، کوئی ایسا مینٹور مل گیا جو کہ اس کو کبھی بعد میں سمجھائے اور وہ غرض صاف کر دے، تو نیچے سے وہی توحید نکلے گی جو کہ والدین نے اس بچے کو کبھی زندگی میں سکھائی تھی بچپن میں. یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. بیٹا نماز قائم کرو اور لوگوں کو نیکی کی باتیں بتایا کرو اور لوگوں کو برائی سے روکا کرو، اور جو تمہیں تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام. ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کا حصہ بنا رہا ہے. اس کانورسیشن کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ساری انسانیت کو کہ دیکھو ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کیا بتایا، میں تم کو بتاتا ہوں. تربیت ہو رہی.
بیٹا نماز قائم کرنا، لوگوں کو اچھی باتیں بتانا، لوگوں کو بری باتوں سے روکنا، یہ ہم سب کا فرض ہے کہ اگر ہمیں اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد کوئی اچھی بری بات ہوتے نظر آئے تو ہم اس کو محبت سے، پیار سے، حکمت سے اس کو ٹیکل کریں، ان کو بتائیں کہ دیکھو یہ ٹھیک بات نہیں ہے، یہ جو آپ نے زبان سے الفاظ استعمال کیے ٹھیک نہیں ہے، دیکھیں غیبت نہیں کرتے، دیکھیں جھوٹ نہیں بولتے، دیکھیں غلط الفاظ کا استعمال نہیں کرتے، ان کو بتانا چاہیے اور ان کو اچھی باتوں کی ترغیب دینی چاہیے، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو کہہ رہے دیکھو بیٹا ایسے بننا، اور مشکل آئے گی، یہ زندگی دارالابتلاء ہے، دارالامتحان ہے، اس کے اندر مشکل آئے گی، کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی صحت کبھی بیماری، کبھی مال آئے گا کبھی جائے گا، کبھی لوگ کچھ کہہ دیں گے، تو بیٹا تمہیں جو تکلیف پیش آئے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس پر صبر کرنا، اور فرمایا کہ یہ بہت ہمت کا کام ہے، مشکل کام ہے، لیکن بیٹا کر سکتے ہو۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں کے سامنے اپنے گال مت پھلانا، تکبر سے اپنے گال مت پھلانا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اترا کر مت چلنا، تکبر سے مت چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، دیکھو اللہ کسی اترانے والے، شیخی کرنے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے یہ باتیں، تکبر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر اللہ کو بہت ناپسند ہے بیٹا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، بیٹا اپنی چال میں اعتدال پیدا کرنا، ایک ماڈریشن کے ساتھ، ایسے اپنے آپ کو ذلیل بھی مت کر دینا اور تکبر بھی نہ کرنا، اعتدال کے ساتھ چلنا، اپنی پرسنالٹی میں وقار پیدا کرنا بیٹا، اپنی پرسنالٹی میں وقار پیدا کرنا۔ تم مسلمان ہو، ایک وقار ہو، تکبر نہ ہو لیکن وقار۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، بیٹا اپنی آواز آہستہ رکھنا، چیخنا مت، آہستہ سے نرمی سے بات کرنا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، دیکھو سب سے بری آواز گدھوں کی طرح، گدھوں کی آواز ہے، گدھے کی طرح مت چیخنا۔ گدھوں کی آواز تمہیں بھی اچھی نہیں لگتی ہے نا، کتنا چیخ چیخ کے بولتا ہے، سب سے بری آواز ہے۔ جب تم چیخو گے تو ایسے ہی ہے جیسے گدھا بولتا ہے، تمہیں بھی پسند نہیں ہے، تو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے کہ انسان چیخ چیخ کے باتیں کرے۔ اپنی آواز نرم رکھنا، پیار سے باتیں کرنا لوگوں سے۔ کیا اخلاقی تربیت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنایا اس اخلاقی تربیت کو، ایک باپ کی بیٹے کو تربیت دینا، اور اسی طریقے سے ایک ماں جب اپنے بچوں کو تربیت کرتی ہے، باپ کرتا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اسی لیے تو اولاد دی تھی اللہ نے، کہ ہم اپنے بچوں کو ایسا انسان بنائیں جو کہ معاشرے کا بہترین فرد ثابت ہو۔ اور یہ چیز آپ کو سنت میں نظر آتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی تربیت میں نظر آتی ہے۔ ایک لڑکا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، اور وہ بچہ جو ہے، جو پلیٹ تھی اس کے اندر ایسے ہاتھ پھیر رہا تھا، وہ لوگ مل کے کھاتے تھے، ایک تھالی میں کھاتے تھے، اور وہ بچہ جو ہے ایسے ہاتھ پھیر رہا تھا، کبھی ادھر سے کھا رہا ہے کبھی ادھر سے کھا رہا ہے، اس نے بسم اللہ بھی نہیں پڑھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت کی، یا غلام، کیا محبت کا طریقہ تھا، بچوں کو انگیج کیا۔ اے نوجوان بچے، اس میں محبت ٹپکتی ہے، بچوں سے پیار، بچوں سے محبت، ان کو انگیج کرنا۔ یا غلام سم اللہ، بیٹا بسم اللہ پڑھو، ایسے نہیں کھاتے، بسم اللہ پڑھ کے۔ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاتے، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، اس طرح ہاتھ پھر رہا تھا، بیٹا بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، بیٹا جو آپ کے سامنے ہے نا ادھر سے کھاؤ۔ سیدنا عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، یہ ان کی بات ہے، تو اللہ کے رسول ان کو تربیت کر رہے ہیں، کہتے ایک دفعہ اتنے پیار سے اللہ کے رسول نے مجھے باتیں بتائیں، اس کے بعد میں نے ہمیشہ ایسا ہی کھایا جیسے اللہ کے رسول نے بتایا تھا۔ بچوں کو یاد دہانی کرانا، اکٹھے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اکٹھے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، باپ نوٹ کرے، ماں نوٹ کرے،
بچہ کیسے کھا رہا ہے، یاد کرائے، بیٹا بسم اللہ پڑھ لی. اگر اس نے نہیں پڑھی تو اس کو یاد کرایا جائے. اگر اس نے نہیں پڑھی، کھانا شروع کر دیا تھا، اس کو یاد کرے، کوئی بات نہیں بیٹا اب پڑھ لو بسم اللہ اولہ آخرہ، جو مسنون دعا ہے. سیدنا انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے کہا کہ یا بنی، اے میرے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک فسلم، بیٹا جب اپنے گھر والوں میں داخل ہو، گھر میں انٹر کرو، سب کو سلام کیا کرو. یکن برکۃ علیک و اہل بیتک، یہ تمہارے لیے بھی اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی برکت کا سبب بنے گا. بیٹا سلام کیا کرو. تربیت ہو رہی ہے، اس کے اوپر ہمارے والدین کا بالکل زور نہیں ہے. وہ مانیٹر نہیں کرتے، نوٹ نہیں کرتے بچے کے الفاظ کیا ہیں، اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، باتیں کیسے کرتا ہے، انٹریکشن کیسے کرتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، کھاتا کیسے ہے، پیتا کیسے ہے، بیٹھ کے کھاتا ہے نہیں کھاتا، سارے گھر میں لے کر کھا پی رہا ہے، ماں دیکھتی نہیں ہے، اس کو فکر نہیں ہے، اس بچے کی تربیت کی فکر نہیں ہے، والد کو نہیں ہے. پلیز ہم ایسا نہ کریں. ہم نے بچوں کی تربیت کری، ہمارا فریضہ ہے، اللہ نے ہمارا فرض بنا ہے، وہ امانت ہے. یہ خیانت ہوگی اگر تربیت نہیں کریں گے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں. ایک سوال کسی نے کیا ہے کہ واٹ آر دا سائنس دیٹ اے چائلڈ از اسٹرگلنگ ایموشنلی اینڈ ہاؤ شوڈ بی ریسپونڈ، کہ ہم کو کیسے پتہ چلے کہ بچہ جو ہے ہمارا وہ ایموشنلی اسٹرگل کر رہا ہے جذباتی طور پہ، اور ہمارا اس میں کیا رد عمل ہونا چاہیے. دیکھیں بہت اہم سوال ہے، اور بچے مختلف اسٹرگلز کے تھرو گزر سکتے ہیں، اور بچوں کو مانیٹر کرنا کہ وہ اسٹرگل کر رہے ہیں بہت ضروری ہے. اور اس کے اندر جنرلی آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے ان کے اندر ایگریشن آ جائے. اچھے خاصے تھے بچے، ایک دم ایگریسو ہو رہے ہیں بچے، یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو نیند نہیں آتی ہے، سلیپ ایشوز ہونے شروع ہو گئے. میں اس وقت بات کر رہا ہوں جب پہلے ٹھیک تھے اور اب چینج آ رہی ہے. تو ایگریشن آ گئی، سلیپ ایشوز آ گئے. پہلے بات چیت کرتے تھے، اب بات چیت کرنی چھوڑ دی، اب دور دور رہتے ہیں، الگ الگ رہتے ہیں، آئسولیشن میں رہنا پسند کرتے ہیں. یا پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھے خاصے پرفارم کر رہے تھے لیکن ایک دم سے ایک سڈن ڈراپ آیا پرفارمنس کے اندر. یہ بھی امکانات ہیں کہ بہت اچھے تھے، انٹلیکچوئل تھے، انٹیلیجنٹ تھے، بہت اچھا پرفارم کرتے تھے اپنی کلاسز کے اندر، پڑھائی اچھی کرتے تھے، لیکن ایک دم سے ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈراپ کر گئی. تو یہ ساری سائنس ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتے ہیں. لیکن ان شارٹ اگر کوئی بھی آپ کو اب نارمیلٹی نظر آئے ان کے بیہیویئر میں کہ ایسے تھے اور اب ایسے ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ چل رہا ہے ایموشنل لیول پہ وہ کہیں نہ کہیں ان کی کوئی اسٹرگل ہے. تو اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو بہت قریب کیا جائے، ان سے بہت پیار کیا جائے، ان سے بہت اوپننس کے ساتھ باتیں کی جائیں، ان کو انکلوڈ کیا جائے کانورسیشن کے اندر، ان کو ایمپیتھی شو کی جائے، اور ان کو سنا جائے. ایکٹیو لسننگ جس کو کہتے ہیں، سنا جائے ان کو، اور آپ ان کو ری ایشور کرائیں کہ یو آر دیئر فار دیم. ان کو ری ایشورنس دیں کہ آپ ان کے لیے موجود ہیں، اور اررسپیکٹو کہ جو بھی بات ہوئی ہے آپ ان کی سائڈ پہ کھڑے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے کہ ان کو یہ شیورٹی دی جائے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اررسپیکٹو واٹ، تاکہ اس کے اندر سے وہ ڈر نکل جائے. پہلی بات، ہو سکتا ہے اس بچے نے کوئی غلطی کر دی ہے اور اس کے اندر گلٹ ہے، اور اس گلٹ کی وجہ سے اس کے اندر یہ پرفارمنس ایشوز آ رہے ہیں، اس کے اندر جو بھی چینج ان بیہیویئر آ رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کی کوئی غلطی ہو، اس سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی، اور ہو سکتی ہے. ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں زندگی کے اندر. لیکن ایک بچے کو جب ایک ایشورنس ملتی ہے کہ اس کے پیرنٹس اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اس کی غلطی کو سپورٹ کریں گے ہم، کیونکہ کچھ پیرنٹس اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ بچے نے بہت زبردست غلطی کی اور اس کی غلطی کو سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل نہیں، غلطی ہوگی اور غلطی کو کبھی سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن چونکہ یہاں پر بچے سے غلطی ہوگی اور موسٹ لائکلی وہ گلٹ پہ ہیں، تو اللہ کو بھی گلٹ پسند ہے کہ انسان ندامت ہو. اسی کو تو توبہ کہتے ہیں کہ میں نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگوں اور اللہ سے کہوں کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا.
اللہ کو تو محبت ہے اس شخص سے، تو جب اللہ کو محبت ہے ایسے شخص سے تو لوگوں کو بھی ایسے شخص سے محبت کرنی چاہیے جس کے اندر گلٹ ہے. لیکن اس غلطی کو سپورٹ نہیں کرتے ہوئے بھی بچے کو سپورٹ کرنا اور بچے سے ایک بات بتانا کہ اگر وہ واقعی میں اوپنلی بات شیئر کر دے تو بچے کو بتانا ٹھیک ہے بیٹا غلطی تھی، غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، لیٹس موو آن، آگے چلتے ہیں، اس چیز کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، آئندہ مت کرنا، تاکہ اس کو یہ بھی احساس ہو کہ ہاں واقعی غلطی تھی. میرے پیرنٹس اس لیے مجھے نہیں کہہ رہے کہ وہ اس کو غلطی نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کو غلطی سمجھ رہے ہیں لیکن ساتھ میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے اور آپ کو چونکہ ندامت ہے تو لیٹس موو آن. اس کے علاوہ اور بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کسی نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہو، کسی قسم کا ابیوز ہوا اس کے ساتھ، کسی قسم کے ساتھ اس کو کسی ٹراما سے گزر رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں، یہ ممکنات میں سے ہے. لیکن میں اس چیز کو سب سے اینڈ میں رکھوں گا، پہلے میں انویسٹیگیٹ کروں گا کہ کہیں اور کوئی ایشوز تو نہیں ہے، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کسی نے اس کے ساتھ تو کچھ نہیں کر دیا، کوئی بلی تو نہیں ہو رہا وہ اسکول کے اندر فار ایگزامپل، کوئی اس کو ابیوز تو نہیں کر رہا، کوئی اس کو وربل ابیوز ہو سکتا ہے، فزیکل ابیوز ہو سکتا ہے، کسی قسم کا ابیوز تو نہیں ہو رہا، ابیوسو لینگویج تو نہیں استعمال کی جا رہی، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی گروپ اور بچے مل کے اس کو پریشرائز کر رہے ہو کسی چیز کے اوپر وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزوں کو انویسٹیگیٹ کروں گا، میں اس کے اسکول جاؤں گا، میں اس کے کلاس میں بات کروں گا، اس کے ٹیچر سے بات کروں گا، لیکن اس سے بات کر کے ارد گرد ماحول سے بات کر کے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ بچے کو ہیلپ آؤٹ کی جا سکے. اس کو ایشورنس ہونی چاہیے کہ میرے والدین میرے ساتھ کھڑے، اس کو ایمپتھی شو کریں، اسے محبت دیں، اسے پیار کریں، اوپن کانورسیشن ہو. اور ایز اے لاسٹ ریزورٹ ایز اے سیڈ کہ اگر سب باقی ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شیطانی اثرات ہو، لیکن کچھ شاید قصور ہمارا بھی نکل آیا اس کے اندر. ہو سکتا ہے میں نے اپنے بچے کو بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہی نہیں بناتی میں ایز اے والدہ، یا جو بھی کھانا گھر میں بناتا ہے عموماً والدہ بناتی ہیں، تو ہو سکتا ہے بسم اللہ پڑھ کے ہم کھانا ہی نہیں بناتے، اس کے اندر برکت ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے جب بچہ کھانا کھاتا ہے تو بچے کو ہم یاد ہی نہیں کرواتے یا اس کو سکھایا ہی نہیں ہے کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے او آج مجھے رات کو ٹھکانہ مل گیا، شیطان گھر میں داخل ہو جاتا ہے. اور جب انسان کھانا کھاتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر جو کھانے کے ساتھ شیطانیت غالب آنی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے بسم اللہ پڑھنا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے پڑھنا، کھانا کھاتے ہوئے پڑھنا، یہ بہت اہم چیزیں ہیں. خود بھی کریں، بچوں کو بھی سکھائیں. کھانا جب بنائیں ذکر کی کیفیت کے ساتھ بنائیں، بچوں کو کھلائیں بسم اللہ کے ساتھ کھلائیں، ماں بچوں کو دودھ پلائیں بسم اللہ کے ساتھ پلائیں وغیرہ وغیرہ. تو بچے ہو سکتا ہے کسی شیطانی اثر کا شکار ہوں، ممکنات ہے. تو ان کے اوپر ایک تو چھوٹے بچے ہیں تو ان کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کرنا، آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنا، معوذات سورۃ الاخلاص فلق ناس یہ 3 دفعہ پڑھ کے ان کے اوپر دم کرنا. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے بچے کو نظر لگ گئی ہو، یہ بھی ممکنات میں سے کہ بچے کو نظر لگ گئی ہو، تو اس میں بھی مسنون یہ سارے اذکار کر کے اس کو دم کرنا، پلس اس کے اوپر مسنون دعائیں، اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ، میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان سے، ہر زہر سے اور ہر بری آنکھ سے. یہ اس کے لیے دعا کریں. مسنون دعا ہے. نبی کریم علیہ السلام اپنے نواسوں سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما ان پر یہ پڑھ کے پھونکا کرتے تھے. تو ہو سکتا ہے اس پر ان کی نظر لگ گئی ہو بچے کو، ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطانی اثر ہو گیا ہو. یہ انفیکٹ میں کہہ رہا ہوں کہ آخری ریزورٹ ہے، لیکن یہ تو اینی وے کرتے رہنا چاہیے. چھوٹے بچوں کے لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں پہ یہ دم کرتے رہنا چاہیے. یہ سارے مسنون اذکار ہیں، سنت میں آئے ہیں، ان دم کرتے رہنا چاہیے. بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو خود سے سکھانا چاہیے اور اس کو یہ چیز سکھانی چاہیے کہ بیٹا یہ سارے اذکار صبح و شام تم خود کیا کرو کیونکہ شیطانی اثر ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر یہ اذکار کی پابندی ہوگی یا اگر شیطانی اثر ہو گیا، کسی کی نظر لگ گئی وغیرہ، تو امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ ان کی برکت سے
وہ شیطانی اثر ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں کرنا بہت اہم ہے. لیکن اس کے لیے بہت اہم ہے کہ بچوں کو مانیٹر کیا جائے, بچوں کو نوٹ کیا جائے کہ بچے کیا, ان کی موڈ سوئنگز کیسے ہو رہے ہیں, ان کا بیہیویئر میں چینج تو نہیں آ رہی, اگریشن تو نہیں آ رہا, سلیپ ڈس آرڈر تو نہیں ہے کہیں اور بھی بہت آئسولیٹڈ تو نہیں ہو رہے, کہیں الگ الگ تو نہیں ہو رہے, کچھ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا, موڈ عجیب سا ہو گیا ہے. تو ان کو مانیٹر کریں, ان کو پلیز اگنور نہ کریں, پلیز اگنور نہ کریں. اور ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چاہوں کہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی پروگرس کو بھی نوٹ کریں. اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی پروگرس نارمل بچوں سے ہٹ کریں, ایک تو ہوتا ہے 19-20 کا فرق ہوتا ہے, وہ تو کوئی بات نہیں, ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ ہوتے ہیں بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے, مثال کے طور پہ 4 سال کا بچہ, اس کو ایسا ہونا چاہیے لیکن وہ بہت اپنی ایج سے کم ہے. تو اگر اس طرح کی چیزیں مانیٹر کریں, پلیز اس کو بھی اگنور نہ کریں. ایک ٹیبو بنا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں کئی جگہ پہ کہ والدین اگنور کر دیتے ہیں. اس کو پلیز اس کو ڈاکٹر کو دکھائیے کہ اس کی جو مینٹل گروتھ ہے کیا وہ پراپر ہے, اسپیچ کیا اس کی نارمل ہے, اس کی دیکھنا, اس کی آبزرویشنس کیا یہ نارمل ہے, اس کی فزیکل گروتھ, اس کی مینٹل گروتھ, ان پہ بھی پلیز نظر رکھیں. اور اگر دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ اس کی کچھ گروتھ کے اندر کسی قسم کی اب نارمیلٹی ہے تو پلیز اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے, ڈرنے کی بات نہیں ہے, پریشانی کی بات نہیں ہے. اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ نیوٹریشن کی کمی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو کہ ڈاکٹر سجیسٹ کریں, کوئی اسپیچ تھراپی وغیرہ, تو تاکہ بچے کو ایک صحیح عمر میں صحیح وقت میں اس کا حل نکل آئے. یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت والدین, یہ شرعی ذمہ داری ہے. بچے امانت ہے, میں بار بار یہ بات کر چکا ہوں, بچے امانت ہیں. اللہ نے یہ امانت ہم کو سونپی ہے, اس میں خیانت نہ کریں. ان کی جسمانی, ان کی روحانی, ان کی جذباتی ایموشنل تربیت, یہ سب ہمارا فرض ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اپنے سوالات ای میل کرتے رہیے deenفطرت@airwaydigital.tv پر. دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.